کسی ملک کا بادشاہ وفات پا گیا۔ اس کی تدفین کے بعد رعایا کو اپنا ایک بادشاہ چننا تھا۔ ان کے بادشاہ کے انتخاب کا طریقہ کار کچھ یوں تھا کہ تمام لوگ جو کہ بادشاہ بننے کے خواہش مند ہوتے تھے وہ ایک کھلے میدان میں اکٹھے ہو جاتے تھے اور ایک پرندہ ہوا میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہ پرندہ جس کے سر پر آ کر بیٹھ جاتا تھا وہ ان کا اگلا بادشاہ بن جاتا تھا۔ اپنے اصول کے مطابق انہوں نے پرندے کو ہوا میں چھوڑا اور وہ ایک بندے کے سر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب سب لوگ اس بندے کی طرف متوجہ ہو گئے کہ آخر یہ خوش قسمت کون ہے۔ وہ بندہ اس ہجوم کے مقصد سے ہی ناواقف تھا۔ لوگوں نے مبارکباد دی کہ بھائی مبارک ہو، آپ ہمارے ملک کے بادشاہ بن گئے ہیں۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ لوگو، میں تو آپ کے شہر کا نہیں ہوں، روزی کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا، ہجوم دیکھا تو یہاں آ کر رک گیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ جو بھی تھے لیکن آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ جو بھی حکم دیں گے ہمیں منوعاً منظور ہوگا، جو خواہش کریں گے وہ پوری کریں گے۔ بندہ کوئی درویش صفت انسان تھا۔ اس نے 1 منٹ سوچا اور پھر بادشاہ بننے کی حامی بھر لی اور اعلان کروا دیا کہ پورے ملک میں حلوے کی دیگیں پکائی جائیں، ہمیں کھلایا جائے اور تمام عوام کو بھی کھلایا جائے۔ لوگوں نے حکم بجا لایا اور حلوہ پکا کر کھلا دیا گیا۔ اگلے دن دربار لگا، فریادی اپنی اپنی فریاد لے کر آئے۔ بادشاہ نے فریاد سنی اور حکم دیا کہ حلوہ پکایا جائے اور اس فریادی کو بھی اور ہمیں بھی کھلایا جائے۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا کہ جو بھی فریادی فریاد لے کر آتا اس کو حلوہ کھلا کر فارغ کر دیا جاتا اور اس کی فریاد کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ تمام لوگ بشمول فریادی حیران تھے کہ یہ کیسا بادشاہ ہے جو ہر وقت حلوے کے پکانے کا حکم دیتا رہتا ہے اور ہمارے بنیادی مسائل پر توجہ ہی نہیں دیتا۔ آہستہ آہستہ یہ خبر دشمنوں تک پہنچ گئی کہ اس ملک کا بادشاہ ایک دم نکما اور بے وقوف ہے، حلوے کا بہت شیدائی ہے۔ چنانچہ انہوں نے موقع غنیمت جانا اور حملہ بول دیا۔ سپاہیوں نے آ کر بتایا کہ بادشاہ سلامت، ساتھ والے ملک نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے حکم دیا کہ حلوہ پکاؤ، مجھے بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک سپاہی آیا اور بولا کہ بادشاہ سلامت، حملہ آوروں نے ہمارا آدھا رقبہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے، کیا حکم ہے؟ ہم بھی جواباً حملہ کر دیں؟ بادشاہ نے بات سنی انسنی کر دی اور حلوہ پکانے کا فرمان پھر سے جاری کر دیا، جس پہ بھی عمل ہو گیا۔ ایک سپاہی اور دوڑتا ہوا آیا اور عرض کیا کہ سرکار، دشمن ہمارے قلعے تک پہنچنے والا ہے، ہمیں بتائیے کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ آپ پھر حلوہ پکاؤ، آپ بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ۔ اتنی دیر میں دشمن قلعے پر چڑھ دوڑے تو ایک وزیر بولا کہ بادشاہ سلامت، اب کیا حکم ہے؟ دشمن تو گھر میں گھس گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ میرا وہ ڈنڈا اور گٹھڑی مجھے لا کر دو، اب میں اپنے گھر چلتا ہوں، اب آپ لوگ جانو اور تمہارا دشمن جانے، میں تو بس چند دن حلوہ کھانے کے لیے آیا تھا، مجھے آپ اور آپ کے اس ملک سے کوئی سروکار نہیں، میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں۔ اتنا کہا اور بادشاہ سلامت نے گٹھڑی سر پر رکھی اور اپنے گھر کو ہو لیا۔ ہمارے ملک کی کہانی بھی اس لوک کہانی سے مختلف نہیں ہے۔ ہمارے مشہور حکمران اور سیاستدان حلوہ کھانے کے لیے ہمارے ملک میں گھس آتے ہیں اور پھر جب حلوہ کھا چکے ہوتے ہیں اور مصیبت آن پڑتی ہے، مہنگائی آن پڑتی ہے، تو پھر یہ بیان دیا جاتا ہے کہ اب آپ لوگ جانو اور آپ کی لوڈ شیڈنگ جانے اور مہنگائی جانے، مجھے کل کوئی کچھ نہ کہے، میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں۔ حالانکہ 2013 میں ان بندوں کا منشور یہی تھا کہ 2 ماہ میں بجلی کے بحران پر قابو پا لیں گے اور پورے 5 سال حلوہ کھانے میں گزار دیے، لیکن بجلی نہ بن پائی۔ ملک میں اچھے ہسپتالوں کی کمی ہے، لیکن جناب انہوں نے تو پورے 5 سال صرف سڑکوں کو ہی اہمیت دی۔ ملک پانی کے مسئلے سے دوچار ہونے والا ہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں، سب نے اپنے حصے کا حلوہ کھا لیا۔ اب جب دن ختم ہو گئے تو اپنا اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کہتے ہیں کہ اب آپ جانو یا آپ کے مسائل، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ اس میں بادشاہ کا قصور ہے یا اس عوام کا جس نے اندھے ہو کر ان کو اپنا بادشاہ منوعاً قبول کیا ہے؟ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ قصور سراسر ہماری عوام کا ہی ہے۔ اور پھر ہم نے سوچا کہ شاید اب کوئی تبدیلی آ جائے گی اور ہم کوئی نہ کوئی سکھ کا سانس لیں گے
لیکن اب کی بار بھی پھر وہی ہم پر مسلط ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے کافی دوستوں کو برا لگ رہا ہوگا، لیکن جناب یہ حقیقتیں ہیں۔ ہمارے ملک میں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، پیٹرول ڈیزل دن بدن مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، بجلی دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے، امن و امان تو جیسے ملک میں رہا تک نہیں، اور پھر سونے پہ سہاگا ان کے بیانات کہ ہم تو یہ کیچڑ صاف کر رہے ہیں۔ جناب یہ کیچڑ آپ کب سے صاف کر رہے ہیں اور کب تک کریں گے؟ ذرا ہمیں بھی بتا دیجئے تاکہ ہم بھی اپنا قبلہ درست کر لیں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔